ایسا کتابوں میں آیا ہے. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بھی بہت سی کرامات مادرزاد ولی کے طور پہ بچپن سے معروف. کئی اور اولیاء کرام کے ایسے، میں نے چند نام گنوائے، بہت سے اولیاء کرام مادرزاد ولی ہو گزرے. ان کی روحوں کو عالم ارواح ہی میں معرفت عطا کر دی جاتی، اور جو جسم لے کر وہ پیدا ہوتے ہیں اس چھوٹے سے ننھے منھے جسم میں جو روح ہوتی ہے، روح کا تو بچپن نہیں ہوتا، روح تو بڑی طویل مدتیں عالم ارواح میں گزار کے آ رہی ہے. بچپن تو اس جسم کا ہے جو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں بنا ہے. اس جسم کی عمر تو 9 ماہ ہے، روح کی عمر بھی 9 ماہ ہے جی نہیں. روح تو عالم ارواح کی مدتیں گزار کے آ رہی ہے. تو بعضوں کو اللہ پاک عالم ارواح میں بعض روحوں کو عارف بنا دیتا ہے. تو جس ننھے منھے جسم میں عارف روح پڑ گئی وہ مادرزاد ولی ہو گئے. یہ اس کے فیصلے ہوتے. خیر یہ ایک بات تھی. عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو فرمایا حنانن من لدنا، ہماری طرف سے انہیں روحانی ذوق نصیب ہوا، گریہ و زاری نصیب ہوئی، رقت نصیب ہوئی، اور بچپن سے عبادت کا ذوق و شوق نصیب ہو گئے، اور بچپن سے خشیت الہی نصیب ہو گئی. ابھی 4-5 سال کے بچے تھے، چھوٹی سی عمر تھی، تو سجدے میں گر گر کر اللہ کی خشیت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام روتے تھے. 4-5 سال 6 سال کی عمر تھی. سیدنا زکریا علیہ السلام جب کھڑے ہو کر واعظ فرماتے، اپنی امت کو واعظ فرماتے، تو چونکہ یہ بہت روتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ خطرہ لگا رہتا تھا کہیں بچپن میں اللہ کے ڈر سے اور خشیت سے یحییٰ کا جگر نہ پھٹ جائے، موت واقع نہ ہو جائے. حضرت زکریا علیہ السلام منع کرتے کہ بیٹے یحییٰ تم میرے واعظ میں آ کے نہ بیٹھا کرو، کہ جب اللہ کا ذکر ہوگا، اس کی خشیت کی بات ہوگی، آخرت کی بات ہوگی، اس کی اخروی نعمتوں کی بات ہوگی، تو تم سے رہا نہیں جائے گا، تم رو گے اور پھر اتنا روتے ہو کہ کہیں خطرہ لائق ہو جاتا ہے تمہاری زندگی کو. منع کرتے. پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام رک جاتے. پھر عاشق روح تھی، حنانن من لدنا، پیدائش سے ہی گریہ دے دیا تھا، ذوق و شوق دے دیا گیا تھا، روح عاشق روح بنا دی گئی تھی. پھر رک نہ سکتے، چھپ کے ستون کے پیچھے بیٹھ کے سنتے، چھپ کر ستون کے پیچھے بیٹھ کے سنتے، اور پتہ اس وقت چلتا جب کسی بات پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی چیخ نکل جاتی اور بے ہوش ہو کر گر پڑتے اور جسم تڑپنے لگ جاتا. پھر آپ کو اٹھا کے گھر لے جاتے، اور بسا اوقات 3 دن بھی تڑپتے رہے اور کھانا پینا کچھ نہیں. یہ تو بچپن کا حال تھا. ایک روز روتے روتے باہر پہاڑوں میں نکل گئے. چھوٹے سی عمر کے بچے ہیں، 5-6 سال عمر ہے، 6-7 سال عمر ہے، اور ایک غار میں چلے گئے، سجدے میں گرے. حنانن من لدنا، بڑی نعمت تھی. اللہ پاک نے فرمایا ہم نے اسے اپنی طرف سے ذوق و شوق دیا تھا، اپنی طرف سے گریہ و زاری دی تھی، اپنی طرف سے اپنی خشیت میں رونا اس کی روح کو عطا کر دیا تھا. تو معلوم کیا ہوا کہ ساری نعمتوں سے بڑی نعمت وہ گریہ و زاری کا ذوق ہے، خشیت الہی کا رونا ہے. خشیت الہی کا رونا ہے. وہ اتنی بڑی چیز تو تھی نا کہ بچپن سے ہی اس کے ساتھ مالا مال فرما دی. تو غار میں رونے لگے. آپ کی والدہ ماجدہ تلاش کرتے کرتے آپ کو اس طرف آئیں. کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، ادھر جا، اس پہاڑ پہ دیکھ، اس غار میں دیکھ، ادھر دیکھ. حضرت یحییٰ علیہ السلام کہاں گئے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا. ایک چرواہا کھڑا تھا، اس کے پاس ریوڑ تھا بکریوں کا. اس کے پاس آئے، پوچھا کہ ایک چھوٹا سا ننھا منا بچہ تو نے کہیں دیکھا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا تو نہیں، مگر اس غار سے آج 3 دن ہو گئے ایک بچے کے رونے کی آواز آتی. 3 دن ہو گئے ہیں رونے کی آواز آتی ہے. آپ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں تو تمہیں پتا کیسے چلا؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے اس طرح پتا چلا کہ 3 دن سے میری بکریوں نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا.
میں انہیں چرانے کے لیے لاتا ہوں، وہ چارہ چرتی نہیں، وہ کھاتی نہیں ہے، اس غار کے دہنے کھڑی ہو جاتی ہیں، سر جھکا کر، نیچے سے اس کے رونے کی آواز آتی ہے، اور یہ بکریاں بھی سر جھکا کر آنسو گراتی رہتی ہیں، روتی رہتی ہیں، اور چارہ بند کر دیا ہے، کھاتی کچھ نہیں، گھر جاتی ہیں تو دودھ دیتی ہیں۔ تو ان کے رونے کو دیکھ کر میں اس غار کی طرف متوجہ ہوا اور مجھے اندازہ ہوا کہ اندر کوئی رو رہا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ اندر گئیں، اس پتھر پر جب آپ رو رہے تھے قریب گئے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام تھوڑی سی عمر ہے، سجدے میں زاروں قطار رو رہے، زاروں قطار رو رہے۔ اپنی والدہ ماجدہ جب قریب آئی تو ان کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور یہ سمجھے کہ شاید ملک الموت آ گیا۔ یہ بچپن اور موت کا اتنا خیال، ایک ہم ہیں کہ موت تو یاد ہی نہیں ہے، موت تو یاد ہی نہیں، وہ آخرت کا دن بھی یاد نہیں، اور وہ بات یاد نہیں ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جو حضرت خواجہ اویس کرنی نے فرمایا تھا کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن دیدار ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں حضرت اویس کرنی سے ملنے کے لیے آئے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آئے۔ تھوڑی دیر پاس بیٹھے، بات چیت ہوئی، اور بات کر کے حضرت اویس کرنی عرض کرنے لگے سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی شیر خدا کو، اب آپ دونوں واپس تشریف لے جائیں، واپس تشریف لے جائیں، میں قیامت کی تیاری کر لوں۔ میں قیامت کی تیاری کر لوں۔ فرمانے لگے کہ وہ دن قریب ہے جہاں اس مالک کا دیدار ہونے والا ہے، مجھے اس دیدار کی تیاری کر لینے دیں، اس دیدار کے لیے تیار ہو کے جانا ہے۔ ہم وہ دن بھول گئے، وہ دیدار بھول گئے۔ پھر اس دن دو قسم کے لوگ ہوں گے، آدھے وہ ہوں گے جن کے لیے فرشتوں کو حکم ہوگا، فرشتوں یہ میری خاطر رونے والے لوگ ہیں، ان کو ایک طرف کر لو، میں پردہ اٹھا کے انہیں اپنا دیدار عطا کرتا ہوں۔ یہ میرے دیدار کے لیے روتے تھے، یہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے روتے تھے، یہ اپنے بستر میری خاطر چھوڑ دیتے تھے، میرے لیے تڑپتے تھے۔ انہیں ایک طرف اکٹھا کر دو، میں آج پردہ ہٹا کر انہیں اپنا دیدار عطا کرتا ہوں۔ اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے حکم ہوگا انہیں ایک طرف کر دو اور انہیں بتا دو کہ آج تمہارے لیے میرا دیدار نہیں ہے۔ ہم کہیں انہی میں نہ ہو جائیں جنہیں دیدار سے محروم کر دیا جائے گا۔ ہم کہیں ان لوگوں میں سے تو نہیں جنہیں دیدار سے محروم کر دیا جائے گا۔ ہمارے حالات تو ایسے ہی ہیں، ہمارے شب و روز تو ایسے ہی ہے، ہمارے دن راتیں تو ایسے ہی ہیں۔ اور جنہیں اس دیدار کی فکر ہے وہ عرض کرتے ہیں حضرت فاروق اعظم کی صحبت ہے، حضرت علی شیر خدا کی صحبت ہے، وہ بیٹھے ہیں، ادنا لوگ نہیں ہیں،
حضور کے جلیل القدر سے آدھی بیٹھے اور حضرت اویس کرنی فرماتے ہیں میرے بھائیوں بس اب صحبت ہو چکی، آپ تشریف لے جائیں، مجھے اس دیدار کی تیاری کر لینے دیں۔ وہ بچپن ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، تھوڑی سی عمر ہے، ننھی عمر ہے، وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا، ہم نے بچپن ہی سے خشیت دے دی تھی، گریہ وزاری، ذوق و شوق، رونا دھونا دے دیا تھا۔ باپ کے قدموں کی آہٹ سنی، سمجھے کہ شاید ملک الموت آ گیا، سر اٹھایا، دیکھا نہیں، سر اٹھا کے کہنے لگے ملک الموت چند لمحے مہلت دے دو، میں اپنی ماں سے ملا ہوں، میں 3 دن سے ادھر آیا ہوا ہوں، میری ماں پریشان ہوگی، چند لمحے مہلت دے دو، میں ماں سے ملتا ہوں۔ آپ کی والدہ رو پڑی، فرمانے لگی بیٹا ملک الموت نہیں، میں تیری ماں کھڑی ہوں۔ دوستو فکر کریں، ہم فکر کریں اس دن کا، معلوم نہیں کس دن ملک الموت آ جائے اور ہم تیاری کے بغیر بیٹھے۔ خدا کی قسم میں تو تیاری کے بغیر بیٹھا ہوا، آپ کا کچھ پتہ نہیں کیا